پیارے آقا کے دیوانوں، میں نے بامبے میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مزارات اولیاء پر آنے جانے کے پابند تھے، جو عرس بھی منایا کرتے تھے 11ویں 12ویں بھی، لیکن جب بدعقیداؤں کے ہتھے چڑھے تو ہتھے چڑھنے کے بعد دنیا میں کیا کہتے پھرتے ہیں جانتے ہو؟ تب دنیا میں کہتے پھرتے ہیں میں تو بے عمل تھا، صرف مزار پہ آتا جاتا تھا، اللہ کا احسان ہے اللہ نے مجھ کو ہدایت عطا کر دی، اللہ نے مجھ کو ہدایت عطا کر دی۔ میں کہتا ہوں ہدایت نہیں مل گئی، ارے کل تک تو گناہگار تھا، اب تو بے ایمان ہو چکا۔ کل تک نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، گناہگار تھا، لیکن تھا تو ایمان والا۔ اب ان کے ساتھ جا کر نمازی تو بن گیا، لیکن غوث اعظم کا غدار بھی بن گیا، حضور کا گستاخ و بے ادب بھی بن گیا۔ اب حضور کی عظمت کو ترازو میں توڑنے لگا، میں بڑا کہ وہ بڑے، وہ بڑے کہ میں بڑا، معاذ اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، تو اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو، تو اس کی خاطر ہمیں اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنا ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ صرف رسمن زبانی جمع خرچ کرنے والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، صرف محفلوں اور نعروں والے سنی نہ بنو، صرف نیازوں اور چندوں والے سنی نہ بنو، عمل کے میدان میں اترو۔ ارے جن جن سے محبتوں کے دعوے کرتے ہو ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی اس وقت پورے ہندوستان میں یہی مشن لے کر نکلی ہے، جس مشن کو لے کر مدینے سے میرے غریب نواز آئے تھے کہ غریب نواز نے ایمان کی دولت بھی دی ہے، لوگوں کا عقیدہ بھی سنوارا ہے، عمل کے راستے پر بھی چلایا ہے۔ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہم پورے ہندوستان میں یہی پیغام دیتے ہیں کہ جن سے محبتوں کے دعوے کرتے ہو ان کی زندگی کو دیکھو اور اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو، ورنہ جانتے ہیں یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ اب تو چور بھی داڑھی منگا نہیں ہے، داڑھی والا ہے۔ اب تو چور بھی ٹوپی لگا کے آتا ہے، اب تو چور بھی کہتا ہے چلو اللہ رسول کی بات کریں گے، اب تو چور بھی کہتا چلو نماز پڑھنے مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب تو چور چور بن کر نہیں آتا بلکہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے تم مطمئن ہو جاؤ میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ حفاظت کرے گا محافظ ہے، حقیقت میں وہ ایمان کا لٹیرا ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، تو اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کریں کہ انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، میں بامبے میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، دوران گفتگو ایک چٹھی آئی سوال کی، اس پر لکھا تھا، اب میں کس کی بات کر رہا ہوں اشارتاً آپ سمجھ جائیں گے۔ چٹھی میں لکھا تھا کہ جو مسلمانوں میں 4 الگ الگ فرقے بن گئے، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک حنبلی، ایک مالکی، 4 الگ الگ فرقے، کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا؟ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر ہے حنفی یہاں جائیں، یہ شافعیوں کا کاؤنٹر شافعی یہاں جائے۔ اب یہ بات کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا ہے، کسی امام کو نہیں مانتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ان کو کہتا ہوں جبکہ علماء موجود ہیں، آپ پوچھیں تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ 4 میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے، واجب۔ اور یہ انکار کرتے قرآن حدیث ہمارے لیے کافی، کسی کی تقلید نہیں کرنا، صاف صاف انکار۔ اور میں کہتا ہوں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کو کہتا ہوں کسی امام کے دامن سے وابستہ نہیں۔ ہم جانتے ہو حنفی کیوں ہیں؟ آپ اور ہم حنفی ہیں نا، ہم حنفی کیوں ہیں جانتے ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کون لے کر آیا؟ غریب نواز لے کر آیا۔ کون لے کر آیا؟ خواجہ غریب نواز لے کر آیا۔ اور غریب نواز آپ الحمدللہ حنفی تھے، محبت سے کہیں، غریب نواز چونکہ حنفی تھے
اس لیے ہم اور آپ بھی حنفی ہیں. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں جن کو غریب نواز سے ایمان ملا ان کو امام بھی ملا، اور جن کو ایمان ہی نہیں ملا ان کو امام کہاں سے ملے گا؟ تو چٹھی آئی. کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ اب یہ ایسا سوال تھا جو میں نے پہلے کبھی نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا. 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ کیا جواب دوں. 10 سیکنڈ کے لیے. لیکن میرا تجربہ ہے میرے بھائی، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ اللہ محبوب کے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں فرماتا ہے. ارے جو نام لیوا ہو غوث اعظم کا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. 10 سیکنڈ میں بلینک ہو گیا کہ کیا جواب دوں. میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں. لیکن پھر اللہ نے محبوب کے صدقے فضل فرمایا. میں نے کہا تم ہم سے پوچھتے ہو قیامت میں کیا تمہارے لیے 4 کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ سنو، قیامت میں صرف 4 کاؤنٹر نہیں ہوگا. پتہ نہیں تم کون سی حدیث پڑھتے ہو. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے شفاعت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے. سب سے پہلے میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، اس کے بعد ہر نبی شفاعت کرائے گا، ہر ولی شفاعت کرائے گا. تو سن، ہم سنیوں کے لیے صرف 4 کاؤنٹر نہیں ہوگا. کہیں صدیق اکبر کا بھی کاؤنٹر ہوگا، کہیں عمر فاروق اعظم کا بھی کاؤنٹر ہوگا، کہیں عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام حسن مجتبیٰ کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام علی مقام کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں ننھی علی اصغر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مخدوم کی چوچا کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں صابر پاک کا کاؤنٹر ہوگا. میں نے کہا سنیوں کا ٹینشن مت لے، ہم سنیوں کے لیے قیامت میں ان گنت کاؤنٹر ہوگا. اپنی خیر منا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا.